السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ فرقان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گی، آیت نمبر 21 سے 31 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع اور حرام کر دی گئی. پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ مشرک لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی شہادت دیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے آئیں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ آپ رسول ہیں، تو ہم کو ان کی نبوت کا یقین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا جواب دیا ہے. حدیث میں اس جواب کی تفسیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ دنیا میں 2 موقع اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹھہرائے ہیں جن میں فرشتے انسانوں کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے. ایک موقع تو اس وقت جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور دوسرا موقع حشر کا ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ان کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں لے کر جائیں گے، اور یہ دونوں موقع بے دین لوگوں پر بہت بھاری ہوتے ہیں. چنانچہ مسند امام احمد اور ابو داود کی برا بن عازب کی صحیح روایت میں ہے کہ بے دین لوگوں کی روح قبض کرنے کے وقت ڈراؤنی صورت والے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے اور روح کو جسم سے الگ ہونے کے بعد طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے کی ان کو خبر سناتے ہیں. اس خبر کو سن کر ان کی روح جو ہے جسم میں جگہ جگہ چھپتی ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے منہ اور پیٹھ پر طرح طرح کی مار مارتے ہیں اور بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں. قیامت کا ذکر صحیح بخاری و مسلم میں انس بن مالک کی روایت سے آتا ہے کہ بے دین لوگوں کو منہ کے بل بری طرح سے کھینچتے ہوئے میدان محشر میں فرشتے لے کر جائیں گے. آج تو یہ لوگ نخوت سے، تکبر سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک فرشتے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم ہرگز محمد پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جب فرشتوں کے سامنے آنے کا وقت آئے گا تو ان کو اس اکڑ اور اس تکبر کی ان کے اوپر قدر کھل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ فرشتے روح قبض کرنے کے وقت اور میدان محشر میں ایسے لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم لوگ بہت عیش و آرام میں رہے، اب تم کو ایسی سختی بھگتنی پڑے گی کہ جس میں کسی طرح کی راحت کی کوئی خبر بھی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی. کوئی بڑی سختی پیش آنے والی ہو تو عرب کے محاورے میں ایسے موقع پر
حجرم محجورہ بولتے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے بہشت تم پر ممنوع ہے، جنت تم پر ممنوع ہے، حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی فرشتے کافروں سے کہیں گے کہ آج حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ حجر کے اصل معنی منع کر دینے اور روک دینے کے ہیں۔ حجر القاضی علی فلان، اس کا محاورہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب قاضی کسی کو مال میں تصرف کرنے سے روک دے، خواہ وہ دیوالیہ ہونے کی وجہ سے روکے یا سفاہت یا چھوٹی عمر کی وجہ سے۔ بیت الحرام کے پاس مقام حجر کا نام حجر اس وجہ سے ہے کہ وہ طواف کرنے والوں کو اس کے اندر طواف کرنے سے منع کرتا ہے، اس لیے اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل مند کو ناشائستہ باتوں سے منع کرتی ہے۔ الغرض ویقولون کی ضمیر فرشتوں کی طرف عائد ہے۔ یہ مجاہد، اکرمہ، حسن، ضحاک، قتادہ اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا قول ہے۔ ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ اس کا تعلق مشرکوں کی بات سے ہے۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پناہ مانگیں گے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت یا سختی نازل ہوتی تو وہ کہتے تھے حجرم محجورا، کاش کوئی ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ بنا دے۔ یہ قول بھی اگرچہ درست ہے لیکن سیاق کلام کے حوالے سے یہ بعید ہے، خصوصاً جبکہ جمہور ائمہ تفسیر کا قول اس کے خلاف ہے۔ آگے ارشاد باری ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو ظاہر نیک عمل کیے ہوں گے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جتنے لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ مشرک اور بے دین لوگوں سے جو نیک کام ہوتا ہے تو وہ نہ شریعت کی پابندی سے ہوتا ہے اور نہ خالص اس نیت سے ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ان کو ملے گا، کیونکہ بے دین لوگ جو ہیں شریعت اور آخرت کے ثواب اور عذاب کے یہ لوگ جو ہیں بالکل منکر ہیں، اس لیے جو نیک کام ان سے ہوتا ہے، جو نیک کام وہ کرتے ہیں تو بغیر پابندی شریعت اور بغیر آخرت کے یقین کے محض وہ رسم کے طور پر کرتے ہیں۔ اس طرح کا نیک کام اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس واسطے ایسے نیک عمل اللہ کے نزدیک اس طرح اڑ جانے کے قابل ہیں جس طرح آندھی میں ریت اڑ جاتی ہے۔ اسی واسطے صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو ایسا کام اللہ کے نزدیک قیامت والے دن اکارت چلا جائے گا، اکارت کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کی ظاہری حالت پر نہیں ہے بلکہ اس کی نظر تو ہمیشہ انسان کے دلی ارادے پر رہتی ہے کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے۔ اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام بغیر شریعت کے اور بغیر آخرت کے اجر کی نیت سے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ کام قبول ہے، وہ عبادت قبول ہے، وہ طریقہ قبول ہے جو شریعت کے
شریعت کے مطابق ہے. اور جو کام بھی یہ لوگ نیکی کا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور جتنے کام شریعت کے خلاف ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو وہ ان کے کام جتنے بھی ہیں، چاہے بڑے بڑے صدقات ہوں، نمازیں ہوں، عبادات ہوں، جتنی بھی تہجد گزاریاں ہوں، اور جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیے. بہت سے لوگ ساری ساری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادات کرتے ہیں. بہت سے لوگ پیاز لہسن اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتے ہیں، یا چلہ کاٹنے کے لیے ایک ایک سال جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے مقبول ہو جائیں گے اور ہم ولی اللہ بن جائیں گے. تو یہ سب شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کے رسول نے نہ اس طرح سے کام کیا اور نہ ہی کرنے کو کہا. اگر یہ اللہ کے آگے بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سارے نیک کاموں کو، ساری نیک عبادتوں کو قیامت کے دن ہاتھ پر رکھ کر پھونک مار کے اڑا دیا جائے گا. فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جس طریقے سے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آندھی میں ریت اڑ جاتی ہے، اور اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے برعکس فرما بردار، شریعت کا پابند جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ان کو اس کے برعکس دے گا. جو نافرمان لوگوں کے لیے، جو نافرمان لوگوں کے دنیا کے عیش و آرام کے ٹھکانوں سے بہتر ٹھکانہ اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا، جو شریعت کی پابندی کے ساتھ اور شریعت کے مطابق عمل کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس جنت میں یہ لوگ عیش و آرام سے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. صحیح ابن حبان اور مسند بن ابی یعلا میں ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، جس کا حاصل یہ کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا. 50,000 برس کا ہوگا، اور اس دن کی دوپہر تک لوگوں کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا. آخر آیت میں جنت کو دوپہر کی آرام کی جگہ جو فرمایا ہے، اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنتی لوگ پہل دوپہر کے وقت جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب سے نصف النہار کے وقت فارغ ہو جائے گا، اور اس وقت اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا. اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھڑی کا علم ہے جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوں گے. یہ وہ گھڑی ہوگی جس کے حساب سے دنیا میں دوپہر کے وقت سورج خوب بلند ہو جاتا ہے اور لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتے ہیں. اس وقت اہل دوزخ دوزخ میں ہوں گے اور اہل جنت کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں وہ محو استراحت ہوں گے، آرام سے ہوں گے، اور انہیں مچھلی کے کباب کھلائے جائیں گے جس سے سب سیر ہو جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا. یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی ان کے لیے خوب ہوگا. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا. یہ آسمان کے پھٹنے اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر حشر کے وقت کا ہے.
مسند امام احمد بن حنبل، تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن مردویہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں اس آیت کی تفسیر آتی ہے۔ اس کا حاصل یہ کہ میدان محشر میں جب سب لوگ آفتاب کی گرمی اور پسینے سے گھبرائیں گے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے اور حساب و کتاب کے شروع ہونے کی شفاعت کی خواہش ان سے کریں گے، اور سب انبیاء اس دن کے خدا کے غصے سے ڈر کر اس شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ آخر یہ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جانے اور میدان محشر کی تکلیف سے ان کو نجات دلانے کی شفاعت کریں گے، ان کی نجات کی شفاعت کریں گے۔ اس وقت ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ایک نورانی بدلی میں لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے زمین پر نزول فرمائے گا، اور ہر ایک آسمان کے فرشتے بھی زمین پر اتریں گے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان کے ظاہری معنی پر ایمان لانا اور ان کی کیفیت اللہ کے علم پر سونپنی چاہیے، اس کی کیفیت کو اللہ کے علم پر رکھنا چاہیے۔ اگرچہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے علی بن زید بن جدعان راوی کو اس حدیث کی سند میں ضعیف کہا ہے، لیکن ترمذی اور دارقطنی نے علی بن زید کو قابل روایت قرار دیا ہے۔ علاوہ اس کے یہ سب امتوں کے حساب و کتاب کے شروع ہو جانے کی شفاعت کی حدیث مختصر طور پر صحیح بخاری و مسلم میں بھی ابو ہریرہ کی روایت سے ہے۔ اس سے بھی عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایتوں کو پوری تقویت پہنچتی ہے۔ یہ شفاعت سب امتوں کے حساب و کتاب کے شروع ہونے کے بعد کے باب میں ہوگی، ان کے بارے میں ہوگی، اس لیے اس کو شفاعت عام اور شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شفاعت ہے جس کو کسی امت کے ساتھ کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ اس آیت میں مختصر طور پر فقط فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اس گزر چکا ہے کہ اس بڑی شفاعت کے مقبول ہو جانے کے بعد ایک نورانی بدلی میں لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین زمین پر نزول فرمائے گا۔ سورۃ الزمر میں آئے گا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی محشر کی نئی زمین پر اترے گا، نزول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام زمین میں روشنی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں عارضی بادشاہت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اس وقت فقیروں کی طرح سب ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، لیکن اس وقت الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ جتنے بھی عارضی بادشاہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اس وقت فقیروں کی طرح سب ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ارشاد ہوگا کہ آج سچی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ عارضی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے فقیروں کی طرح سب ننگے پاؤں ننگے بدن آج اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب لوگ حشر کے دن قبروں سے ننگے پاؤں ننگے بدن جو اٹھیں گے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری و مسلم کی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں تفصیل سے آتا ہے کہ قبروں سے میدان محشر تک نافرمان لوگوں کو منہ کے بل اللہ کے فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے ہر موقع پر ایسے لوگوں کو ذلت اور تکلیف ہوگی، جس کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ قیامت کا دن نافرمان لوگوں کے حق میں بڑی ہی مشکل کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ پھر فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر؟ پھر زمینوں کو
اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لے گا. اور فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر نہایت سخت ہوگا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کرنے اور فیصلہ کرنے کا دن ہوگا. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. فرمایا جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا. اللہ اکبر. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. بلا شبہ اس نے میرے پاس قرآن آ جانے کے بعد، اللہ کا ذکر آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. تفسیر ابو عامر بن شراحیل شعبی اور تفسیر ابو جعفر عبداللہ ابن عباس کی روایت سے جو شان نزول اس آیت کی بیان کرتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ مکہ میں عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا. اس کی عادت تھی کہ جب کبھی سفر سے آتا تھا تو بہت سے لوگوں کی دعوت کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعوت کی. آپ نے فرمایا اگر تو اسلام لے آئے گا تو میں تیرا کھانا کھا لوں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے اس کا کھانا کھا لیا. اس کے بعد اس کے دوست نے جس کا نام ابی ابن خلف تھا عقبہ کو بہکایا اور درغلایا، اور عقبہ پھر اسلام سے پھر گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. حاصل معنی آیت کے یہ ہے کہ اب تو دنیا میں لوگ اپنے دوستوں کی خاطر دین کی بات کا خیال نہیں رکھتے، مگر عاقبت میں ایسی دوستی سے پچھتائیں گے. پھر اس وقت کے پچھتانے سے کیا حاصل ہوگا. اور صحیح بخاری و مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی مثال لوہار کی دکان کی دی ہے کہ جب وہ لوہے کو دھونکتا ہے تو اس کا دھواں جو ہے اس کی دکان میں بیٹھنے والے کو کالا کر دیتا ہے. یا پھر دھونکنے سے جو چنگاری اس کے کپڑوں پر، جو کوئی بیٹھا ہوا ہے کام نہیں کر رہا لیکن بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے کپڑوں پر اس کی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پر پڑتی ہے اور کپڑوں کے جل جانے کا خوف ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی بھی مثال دی ہے کہ برے دوست کی بری دوستی سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے اور اچھے دوست کی اچھائی سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. فرمایا یہ مطلب ہوا کہ ابی ابن خلف کی دوستی سے جس طرح عقبہ بن ابی معیط کو نقصان پہنچا، جس کو یاد کر کے قیامت کے دن عقبہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اسی طرح ہر ایک برے دوست کی دوستی کا انجام ہے. آخر میں فرمایا شیطان بڑا دغاباز ہے، دھوکے باز ہے. برے دوستوں کی دوستی کے پھندے میں پھنسا کر انسان کو بہکاتا ہے، درغلاتا ہے اور وسواس ڈالتا ہے. اس لیے ہر ایماندار شخص کو چاہیے کہ وہ برے دوست کی دوستی کو شیطان کی دھوکے بازی، دغا بازی کا پھندا سمجھ کر اس پھندے سے ہمیشہ بچتا رہے اور نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے اور نیک صحبت اختیار کرے، تاکہ جب نیک دوست کے پاس، صالحین کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جب بیٹھے گا تو اٹھے گا، وہاں سے جب اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ اثر لے کر اٹھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، کچھ نہ کچھ اچھائی اس کو حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم کو بری صحبت سے بچائے اور اچھے دوست ہم کو عطا فرمائے. ان کی اچھے لوگوں کی، نیک صالح لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آگے ارشاد ربانی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، متروک بنا دیا تھا، پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے ہیں، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ سورۃ انفال میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ سورۃ لقمان اور حامیم السجدہ میں بھی اس مضمون کی آیتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ صحیح بخاری مسلم کی عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث مشہور ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نماز پڑھتے وقت اونٹ کی اوجڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دی تھی۔ تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ان بیہودہ باتوں کی شکایت اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، پچھلے انبیاء اور پچھلی امتوں کے قصے جو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیے گئے ہیں ان سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہر ایک نبی کے ساتھ مخالف لوگ اسی طرح کی حرکتیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ قریش کی یہ باتیں صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی مخالفت سے اگر جتنے بھی یہ مخالفت کر لیں، ان لوگوں کی مخالفت سے دین اسلام کو دین اسلام کی ترقی جو ہے وہ رک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے مطابق جو لوگ راہ راست پر آنے والے ٹھہر چکے ہیں لوح محفوظ میں، ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایتوں کے حوالے سے مینا کی گھاٹی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مینا کی گھاٹی میں مینا میں جو لوگوں کی بیعت کا قصہ آتا ہے کہ جب اہل مکہ نے قرآن کی نصیحت کو اس طرح کی بیہودہ باتوں سے ٹالنا شروع کیا تو موسم حج میں ادھر ادھر کے باہر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنانا شروع کی۔ جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتیں سنانی شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی نصیحت کے اثر سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے مینا کی گھاٹی میں اسلام کی بیعت کی، اور اس بیعت کے بعد جو اطراف مدینہ میں اسلام کے پھیلانے والے 12 نقیب مقرر ہوئے اور اسلام کی ترقی شروع ہوئی۔ ان آیتوں میں اسلام کی ترقی کے لیے مدد الہی کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کا ظہور اس قصے سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اس کے لیے جو اس کے رسول کی اتباع کرے، اس کی کتاب پر ایمان لائے، اس کی تصدیق اور اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا ہادی اور ناصر ہے۔ ہادیا و نصیرا اس لیے فرمایا کہ مشرکین قرآن کی اتباع سے لوگوں کو اس لیے روکتے تھے تاکہ کوئی اس کے ساتھ ہدایت حاصل نہ کرے اور ان کا طریقہ قرآن کے طریقے پر غالب آ جائے۔ اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بنا دیے۔